رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین مکرم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر اسی کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام ایک ازلی اور ابدی دین ہے، اور دین اسلام نے ہر قسم کے حقوق کو بیان کیا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں جیسے حقوق اللہ ہیں، یا بندوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے حقوق العباد ہیں۔ پھر حقوق العباد میں آگے عام ہے کہ والدین کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، تمام کا دین اسلام نے تذکرہ کیا۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے آپس کے جو حقوق ہیں ان میں سے اس حدیث مبارکہ میں 5 حقوق کا تذکرہ فرما رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق آقا نے فرمایا رد السلام، کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ علماء نے لکھا ہے سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم اہل اسلام کو چاہیے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں، چاہے وہ ہمارے جان پہچان والے ہوں یا نہ ہوں، ان کو السلام علیکم کہنا یہ مومن مسلمان کا حق بنتا ہے، اور جواب دینا یہ بھی مومن مسلمان کا حق۔ پہلی چیز، پہلا حق تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا حق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعیادۃ المریض، کہ جب مومن مسلمان کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو مومن مسلمان کی عیادت کرنا یہ بھی ثواب ہے اور یہ حق ہے، اور یہ بھی کوئی جان پہچان والا ہونا، رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، عام مسلمان، ایسے مسلمان، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اس حق کا بھی خیال رکھیں اور اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا حق جو اس حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ فرمایا واتباع الجنائز، کہ جب مومن مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی مومن مسلمان کا حق ہے، چاہے فوت ہونے والا مسلمان اس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی حق بنتا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو مومن مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 قرات ثواب کا ملتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا محبوب 1 قرات کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا۔ تو اس لیے جب یہ ثواب اتنا بڑا ہے تو مومن مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، اس حق کو ادا کرنا، یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ چوتھا حق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ جب کوئی مومن مسلمان کسی مسلمان کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلاتا ہے کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ کھلانا چاہتا ہوں، تو مومن مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا، چاہے وہ ادنا سے ادنا چیز کھلا رہا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ، اس حق کو ادا کرتے ہوئے اس کی اس دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی حق بنتا ہے۔ اور 5ویں چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی وہ فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ جب مومن مسلمان کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا کہے الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے اس کی چھینک کو وہ کہے یرحمک اللہ۔ تو یہ چھینک کا جواب دینا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو کیا ہے سلام کا جواب دینا، نمبر 2 عیادت کرنا مریض کی، نمبر 3 اس کے جنازے میں شریک ہونا، نمبر 4 اس طرح اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 کہ اگر چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنے کی اور ان حقوق پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔